ہاورڈ تھرسٹن جو کہ بہت بڑے جادوگر تھے، آخری مرتبہ وہ براڈوے آئے تو میں نے ایک شام اس کی رہائش گاہ میں گزاری۔ یہ وہی تھرسٹن ہے جو جادوگروں کا بے تاج بادشاہ اور شعبدہ بازوں کا سردار مانا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک بڑے ہی حساس موضوع پر بات کریں گے۔ اس دنیا میں آئے ہوئے ہر شخص کا کوئی نہ کوئی رول ہے، کوئی نہ کوئی کریکٹر ہے، کوئی کسی کے لیے فائدہ مند ہے، کوئی کسی کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن آج ہم اس شخص کے لیے بات کریں گے جو انسانیت کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اور تمام معاشرے کے لیے نقصان دہ اور خطرناک ہے، اور اسپیشلی اپنے آپ کے لیے بھی خطرناک ہے۔ وہ کون شخص ہے، اس کے بارے میں ہم تفصیلی جانیں گے اس ویڈیو میں۔ میرے ساتھ رہیے گا، بہت سارے دلچسپ حقائق سامنے آنے والے ہیں، بڑی ہی دلچسپ ویڈیو ہے، ضرور دیکھیے گا، مکمل واچ کیجیے گا۔ دوستو، ویانا کے مشہور ماہر نفسیات الفریڈ ایڈلر مرحوم نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے مقصد زندگی۔ وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا اس شخص کو کرنا پڑتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی نقصان اسی شخص سے پہنچتا ہے جو اپنے بھائی بندوں میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا۔ ایسے لوگ ہی بنی نوع انسان کی ناکامیوں کا سرچشمہ ہیں۔ آپ لوگوں نے نفسیات پر بیسیوں فاضلانہ اقوال پڑھے ہوں گے، لیکن اس سے زیادہ اہم بات شاید ہی آپ کی یا میری نظر میں کبھی گزری ہو۔ مجھے تکرار پسند نہیں ہے، لیکن ایڈلر کا قول معانی سے اس قدر بھرپور ہے کہ میں اسے دوبارہ پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا اس شخص کو کرنا پڑتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی سب سے زیادہ نقصان اسی شخص سے پہنچتا ہے جو اپنے بھائی بندوں میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا۔ ایسے لوگ ہی بنی نوع انسان کی ناکامیوں کا سرچشمہ ہیں۔ ایک امریکی مصنف ہیں ڈیل کارنیگی۔ ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ میں نیو یارک یونیورسٹی میں افسانہ نگاری کا امتحان پاس کرنے کے لیے داخل ہوا۔ کورس کے دوران ایک رسالہ ہے وہاں کا کولیر، اس کے مدیر نے ایک لیکچر دیا اور دوران لیکچر اس نے کہا کہ میں اپنی میز پر بکھری پڑی درجنوں کہانیوں میں سے کسی ایک کو اٹھا کر چند پیرے ہی پڑھ کر بتا سکتا ہوں کہ افسانہ نگار کو لوگوں سے واقع ہی محبت ہے یا نہیں۔ اس نے کہا، اگر مصنف لوگوں سے محبت نہیں کرے گا تو لوگ بھی اس سے محبت نہیں کریں گے۔ اس پختہ کار مدیر نے اپنے لیکچر کے دوران 2 مرتبہ وہ رکا اور معذرت چاہی کہ میں نے آپ کو خواہ مخواہ میں واز پلانا شروع کر دیا ہے۔ اس نے کہا، میں آپ سے وہی کچھ کہہ رہا ہوں جو ایک واعظ کو کہنا چاہیے، لیکن یاد رکھیے اگر آپ کامیاب افسانہ نگار بننا چاہتے ہیں تو آپ کو لوگوں سے سچی محبت کرنی پڑے گی۔ ڈیل کارنیگی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے اتفاق ہوا کہ میں ہاورڈ تھرسٹن جو کہ بہت بڑے جادوگر تھے، آخری مرتبہ وہ براڈوے آئے تو میں نے ایک شام اس کی رہائش گاہ میں گزاری۔ یہ وہی تھرسٹن ہے جو جادوگروں کا بے تاج بادشاہ اور شعبدہ بازوں کا سردار مانا جاتا ہے۔ وہ 40 برس تک دنیا میں بار بار گھومتا رہا، لوگوں کو شعبدے دکھاتا رہا اور ورطہ حیرت میں ڈالتا رہا۔ اس کا تماشا دیکھنے کے لیے 6 کروڑ سے زیادہ انسانوں نے ٹکٹ خریدے اور اس نے 8 کروڑ سے زیادہ نفع کمایا۔ میں نے تھرسٹن سے اس کی کامیابی کا راز پوچھا۔ اس کی کامیابی میں اس کی تعلیم کا کوئی دخل نہیں تھا، کیونکہ وہ بچپن ہی میں سے گھر سے بھاگ گیا تھا، آوارہ پھرا، ریلوے کے سفری ہوٹل میں نوکری کی، گھاس پھوس پر سویا، در در بھیک مانگتا پھرا۔ ریلوے کی ملازمت کے دوران میں سفری ہوٹل سے باہر جھانک جھانک کر ریلوے لائن کے ارد گرد لگے ہوئے سائن بورڈ دیکھ دیکھ کر پڑھنا سیکھا۔ کیا وہ بہت بڑا جادوگر تھا؟ نہیں، اس نے بتایا کہ شعبدہ بازی پر ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں اور بیسیوں اس سے زیادہ اچھے شعبدہ باز موجود ہیں، لیکن اس میں 2 خوبیاں موجود تھیں۔
دوسرے شعبہ بازوں میں موجود نہیں تھی۔ پہلی یہ کہ وہ اپنی شخصیت کو دوسروں پر طاری کرنے کی قابلیت رکھتا تھا۔ وہ بڑا پختہ کار تماشا گر تھا۔ وہ انسانی فطرت سے واقف تھا۔ وہ اپنی ہر حرکت، ہر اشارے، ہر جنبش اور ہر میجک سے پہلے خوب مشق کرتا۔ وہ بہت تیزی اور پھرتی سے کام کرتا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ تھرسٹن کو لوگوں سے سچا لگاؤ تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اکثر جادوگر حاضرین پر ایک نظر ڈال کر اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ یہ چند الوؤں کا جمگٹا ہے، چند بے وقوفوں کا ٹولہ ہے۔ میں انہیں اچھی طرح سے بے وقوف بنا سکتا ہوں، لیکن تھرسٹن کا طریقہ بالکل انوکھا تھا۔ اس نے کہا جب بھی وہ اسٹیج پر آتا تو وہ اپنے آپ سے کہتا میں شکر گزار ہوں کہ یہ لوگ مجھے دیکھنے آئے ہیں، ان لوگوں کی بدولت مجھے روزی کمانے میں بہت ہی آسانیاں ہیں، حتی الامکان انہیں بہترین کرتب دکھاؤں گا اور انہیں خوشی خوشی لوٹاؤں گا۔ اس نے کہا کہ وہ اسٹیج پر اس وقت تک قدم نہیں رکھتا تھا جب تک وہ اپنے دل سے کئی بار یہ نہ کہتا کہ میں اپنے حاضرین سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے حاضرین کو دل و جان سے چاہتا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہوں گے فضول، بکواس، آپ کو اختیار ہے جو چاہیں سوچیں، لیکن میں بغیر کسی میل ملاوٹ کے یہ باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور یہ وہ اصول ہے جس سے دنیا کا سب سے بڑا جادوگر کام لیا کرتا تھا۔ اسی طرح میں مثال دوں گا تھیوڈور روزویلٹ کی، جو امریکہ کی تاریخ کے سب سے ہر دل عزیز اور حیران کن صدر تھے۔ ان کی ہر دل عزیزی کا سب سے بڑا راز یہی تھا کہ وہ اپنے گھریلو ملازموں، اپنے سیاسی کارکنوں سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ آپ کی سوچ سے بھی بالاتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی تاریخ میں اس سے زیادہ ہر دل عزیز اور پرکشش شخصیت والا صدر نہیں گزرا۔ بے شمار مصنفین کی کتابیں اسی سبق سے بھری پڑی ہیں کہ آپ لوگوں سے سچی محبت کریں، ان سے سچا پیار کریں۔ تو دوستو، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو لوگوں سے سچی محبت کریں، ان کے کام آئیں، تاکہ آپ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں، اور یہی انسانیت کا سب سے بڑا گر ہے۔ ناظرین، آپ نے جانا کہ ہم میں سے کون سے لوگ ایسے ہیں جو انسانیت کے لیے اور اپنے آپ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ تو ایسی ہی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل ملینیم نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور کمنٹس بھی کیا کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنے ہوسٹ رانا رؤف احمد خان ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔